سورۃ النساء کی آیت نمبر 24۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں باندی بن کے آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ رب العالمین کا طے شدہ حکم ہے جو تمہارے ذمے ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان مذکورہ عورتوں کے علاوہ باقی تمام کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، شرط یہ ہے کہ تم ان کو تلاش کرو اپنے مال کے ذریعے، محسنین، پاک دامن رہنے کی نیت ہو، نسل بڑھانے کی نیت ہو، غیر مسافحین، نہ کہ محض اپنے جذبات پورے کرنے کی نیت ہو۔ فما استمتعتم به منہن، پھر جن سے تم فائدہ اٹھا چکو، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو ان کے مہر دے دیا کرو جو کہ فرض اور مقرر ہیں۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں تم پر، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، جس پر تم راضی ہو جاؤ مقرر کر لینے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والے بھی ہیں، حکمتوں والے بھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے، آج اس کے دوسرے حصے کی وضاحت ہوگی۔ گزشتہ درس کا خلاصہ یہی کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری ایسی خواتین کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں کچھ نسبی اعتبار سے حرمت ہے، کچھ میں رضاعت کے اعتبار سے حرمت ہے، کچھ میں سسرالی رشتوں کے اعتبار سے حرمت ہے، کچھ میں ہمیشہ کی حرمت ہے، کچھ میں وقتی حرمت ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی کہ جو کسی غیر کی منکوحہ ہو اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرمایا جو عورتیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔
پہلی شرط یہ کہ یہ نکاح کرنا مال کے ذریعے ہو، یعنی حق مہر طے ہو، حق کے مہر کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اور دوسری یہ کہ نکاح سے مقصود عفت، پاک دامنی اور نسل کا بڑھانا ہو، محض اپنے جذبات کی تسکین کے لیے نکاح نہ کیا جائے۔ ان شرائط کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جن سے تم فائدہ اٹھا لو، یعنی اس عورت کو تم اپنے گھر لے آؤ، اور استمتاع سے مراد یہ ہے کہ اس سے ہم بستری کر لو، تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر ان کے طے شدہ حق کے مہر ان کو دے دیا کرو، پھر اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لیا کرو، یا اگر خدا نخواستہ نبھا نہیں ہو سکا، طلاق کی نوبت آ گئی، تو ان کا حق مار نہ لیا کرو، بلکہ جب ایک دفعہ مجامعت ہو چکی یا کم سے کم اس کا موقع مل گیا، تو پھر ضروری ہے کہ اس کا حق کے مہر اس کو ادا کر دیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، حق مہر ایسا ایک فریضہ ہے اور عورت کا ایسا ایک حق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد عورت اس طرح نکاح کریں کہ ہمارا حق مہر نہیں ہوگا، تو تب بھی ان کا حق مہر ہوگا۔ بعض فقہا کے نزدیک تو ایسی صورت میں نکاح ہی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا، مہر لازمی ہوگا۔ اس صورت میں مہر مثلی، یعنی ان جیسی عورتوں کا جتنا حق کے مہر معروف ہے اتنا حق کے مہر دینا ہوگا۔ تو یہ ان کا حق ہے، ہم مردوں کو ادا کرنا چاہیے، معاف نہیں کروانا چاہیے، اور طے کر کے جو حق کے مہر ہے وہ خوشی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے، بالخصوص جب رخصتی ہو جائے، اور اس میں فقہا بعض فرماتے ہیں ہم بستری ہو جائے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بستری نہ بھی ہو، خلوت صحیحہ بھی ہو جائے، یعنی اتنا موقع خامد اور بیوی کو علیحدگی کا مل جائے جس میں وہ مجامعت کر سکے، تو اس پہ بھی حق کے مہر لازم ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں ان کو ان کا حق پوری طرح ادا کر دیا جائے۔ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، استمتعتم کا اصل مادہ ہے میم تا عین، متاع، جس کا معنی فائدہ اٹھانا، کام لے لینا۔ یہاں یہی لفظی معنی ہی مراد ہے، اور اس کی یہی تشریح سلفاً عن خلف امت مسلمہ میں معروف ہے، جو شروع سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ یہاں کوئی اصطلاحی متع مراد نہیں ہے۔ اسی لفظ سے مغالطہ ہوا بعض فرقوں کو کہ انہوں نے اس سے متع کے جواز کو نکالا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، جن سے تم متع کر لو تو ان کو ان کے اجر دے دیا کرو۔ یہ تشریح امت مسلمہ میں کہیں بھی اس کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ جو اس کی تشریح فقہا، محدثین، مفسرین نے شروع سے آج تک کی ہے وہ یہی کہ عورت سے جب ہم بستری ہو جائے یا خلوت صحیحہ کا موقع مل جائے منکوحہ سے، تو اس کا حق کے مہر ادا کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ جو حضرات اس سے متع مراد لیتے ہیں وہ ذرا متع اور نکاح کے فرق کو سمجھ لیں کہ نکاح کے لیے اللہ پاک نے پہلے شرط یہ بیان کر دی کہ محسنین غیر مصافحین،
نکاح کا مقصود عفت اور پاک دامنی ہو، نسل کا بڑھانا ہو، اور محض جذبات کی تسکین نہ ہو۔ اب متع میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اس میں تو نہ تو نسل بڑھانا مقصود ہوتا ہے، نہ پاک دامنی مقصود ہوتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی نیک نیتی ہوتی ہے، وہ محض جذبات کی تسکین کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جس سے متع ہوتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری اس مرد پہ عائد نہیں ہوتی، نہ نفقہ سکنا۔ اگر اس دوران مر جائیں، کوئی وراثت کا تعلق ان کا نہیں بنتا، تو ایسی صورت میں اس کو نکاح نہیں کہا جائے گا، یہ سراسر زنا ہوگا۔ ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت تھی، عرب کے معاشرے میں یہ ہوتا تھا۔ خیبر تک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خیبر تک اس کی اجازت رہی ہے، سن 7 ہجری تک، لیکن پھر خیبر میں 2 چیزیں حرام قرار دے دی گئی، ایک گدھے کا گوشت اور ایک متع۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دن 3 دن کے لیے پھر اس کی اجازت دی گئی تھی، اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث مبارک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جب قرآن کریم کی 18ویں پارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے یا اپنی مملوکہ باندیوں کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اس آیت کی روح سے اس کے علاوہ باقی تمام قسم کی شہوانی جذبات کے راستے اللہ رب العالمین نے ممنوع اور حرام قرار دے دیے۔ تو میرے محترم دوستو، عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ فرقہ ضالہ ایک طرف حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانتا ہے اور سب سے زیادہ محبت کا دعوے دار بھی ہے، اور دوسری طرف انہی کی روایت نقل کردہ روایات پر اعتماد نہیں کرتا اور اس زنا کو متع کے نام پہ پھیلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، متع ہو یا نکاح موقت ہو، نکاح موقت کا مطلب وقت طے کر کے نکاح کرنا۔ فرق دونوں میں صرف اتنا ہے کہ متع میں نکاح کے الفاظ نہیں ہوتے، یہ بھی ایک وقتی جذبات پورا کرنے کا راستہ ہے، اور نکاح موقت میں نکاح کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی ایکسپائری ڈیٹ طے ہو جاتی کہ فلاں مہینے فلاں دن فلاں وقت تک ہمارا یہ ایگریمنٹ رہے گا۔ تو ظاہر ہے ایسی صورت میں بھی اس سے مقصود نہ تو نسل کا بڑھانا، نہ کوئی ذمہ داری، اور نہ ہی کسی قسم کا نان نفقہ سکنا، بلکہ محض اپنے جذبات پورے کرنا ہے۔ اور شرعاً ایسا کوئی بھی ریلیشن جس کا مقصد صرف اپنے جذبات کی تسکین ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہرگز نہیں۔ اس لیے یہاں الفاظ سے کوئی مغالطہ نہ دے۔ الفاظ کا مطلب صرف یہی ہے کہ جب خامن بیوی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیں تو خامن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا حق مہر بھی اس کو پورا دے اور اپنی دیگر ذمہ داریاں بھی ادا کرے۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس مقرر اور طے شدہ حق مہر کے بعد اگر آپس میں تم کسی بات پہ راضی ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خامن بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، ایک حق مہر طے ہوا، اس کے بعد اس میں کوئی کمی کر لیں تب بھی اجازت ہے،
اپنی مرضی سے دونوں رضامندی سے اس میں کچھ اضافہ کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا پہلے طے ہونا، مقرر ہونا ضروری ہے۔ جس طرح حق مہر نکاح کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نکاح کا 2 گواہوں کی موجودگی میں ہونا بھی ضروری ہے۔ گواہوں کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسے ہی بچہ اور بچی یا کوئی مرد عورت ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے کہہ دیں جی میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، دوسرا کہہ دے میں قبول کرتا ہوں، تو بغیر گواہوں کے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سارے احکامات کے آخر میں فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ پاک جاننے والے بھی ہیں، حکمتوں والے بھی ہیں۔ یہاں بہت بڑا سبق ہمیں یہ دیا گیا ان لوگوں کو بالخصوص جو اللہ کے ہر حکم میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے جی، اس میں وجہ کیا ہے جی؟ ہمیں بعض اوقات حکمت سمجھ آئے گی، بعض اوقات نہیں آئے گی۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ناقص ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے۔ اللہ رب العالمین بہت کچھ، سب کچھ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام یہ ہے اللہ کے احکامات سمجھ میں آ جائیں تب بھی قبول کریں اور عمل کریں، نہ سمجھ میں آئیں تب بھی سر تسلیم خم کر دیں کہ اللہ پاک کے احکامات میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ وہ کوئی ہمیں سمجھ آ جائے گی، کوئی ہماری عقل سے بہت اوپر ہوگی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن بہرحال وہ ہمارے فائدے کی ہوگی۔ تو یہ جو نکاح کے معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، ان سب میں شریعت کی اتباع یہ ہمارے لیے عفت اور پاک دامنی کا سبب ہے۔ آج ان احکامات سے روگردانی کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے بالکل چھوڑ دیا وہاں ان کے باپ کا ہی پتہ نہیں کہ باپ ہے کون۔ رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے۔ خالہ، پھوپھی، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، کوئی اس کا جو ہے وہ تقدس نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور مزید اس نعمت پہ عمل پیرا بھی ہوں کہ الحمدللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں ابھی رشتوں کا یہ تقدس بہرحال موجود ہے۔ اللہ کرے ہم مغرب کی نقالی سے باز آ جائیں اور اپنے ان رشتوں کو اسی طرح مقدس رکھیں، ورنہ جس ڈگر پہ ہمیں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خدا نخواستہ وہ باعث ننگ و آر معاشرہ کہیں ہمارے ہاں بھی وجود میں نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان احکامات کو من و عن تسلیم کیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم